ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے۔ اللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جازی کل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات پڑھیں محمد برادران عزیز، ولایت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے جشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بدستور الحمدللہ جتنے لوگ ابتدا میں رہتے ہیں اتنے ہی لوگ ہیں۔ مجھے امید یہ تھی، توقع یہ تھی کہ شروع سے ہی لوگ جو ہیں وہ جڑ جائیں گے، لیکن بہرحال قرآن مجید میں رسول کا جملہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے۔ رسول کا کیا، خدا کا بھی یہی جملہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، باقی اس کے علاوہ ہمارا کام کچھ اور نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کئی مرتبہ بار بار کہنے کے باوجود جب کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے تو فطری طور پر ایک مقرر ہو یا خطیب ہو یا طالب علم ہو ہم جیسا، اسے فطری طور پر اس کا اثر اس کے اندر مرتب ہوتا ہے۔ یہ رسول کی سنت بھی ہے۔ رسول اپنے آپ میں بہت کڑھتے تھے جب لوگوں پر ان کی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا، اتنا کڑھتے تھے کہ خداوند عالم کو ٹوکنا پڑا، روکنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم نے آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو زبردستی کا مشقتوں میں ڈالیں، اپنے آپ کو اذیت میں ڈالیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں۔
ہم نے اس لیے یہ قرآن نازل نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ سنت ہے، جو ہمارے اندر جو اثرات اس کے ہوتے ہیں، یہ بھی رسول کی سنت ہے۔ غدیر کی گفتگو کرنی ہے، ولایت کی گفتگو کرنی ہے، ایک ایسا اہم موضوع کہ جس کے لیے قرآن مجید نے باقاعدہ ایک نہیں کئی آیتیں کوٹ کی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ آیت جسے میں نے تیسری آیت جسے میں آپ کے درمیان روز پڑھ رہا ہوں، کہ اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس میں غدیر کہاں لکھا ہوا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہاں لکھا ہوا ہے غدیر؟ کہ یہ الیوم، آپ غدیر، آپ شیعہ ہیں اس لیے آپ اس کو غدیر کہتے ہیں کہ یہ غدیر کا دن ہے۔ یہ آیت اسپیشلی میں نے کل آپ کو دکھائی بھی تھی، یہ آیت تیسری آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ جب اب اس کو پڑھیں گے تو 4 چیزیں اس میں قرآن نے کوٹ کی ہیں، صرف اس آیت میں جو غدیر کے حوالے سے ہے۔ میں جہاں سے تلاوت کر رہا ہوں، یہ پوری آیت نہیں، آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آیت بہت بڑی ہے۔ اس سے پہلے بھی غدیر ہی کی بات ہو رہی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کا دن وہ ہے جس دن کافر مایوس ہو گیا۔ اب وہ آج کے دن کی خدا نے تشریح نہیں کی ہے کہ آج کا دن ہے کون سا۔ الیوم، الف لام یعنی the day، اس کو اگر آپ انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو ہر دن نہیں ہے، یہ کوئی خاص دن ہے۔ الف لام اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی اسپیشل دن ہے، لیکن اس اسپیشل دن کی تشریح خدا نے نہیں کی ہے کہ یہ کون سا دن ہے، بس الیوم کہا ہے۔ یئس الذین کفروا، کافر مایوس ہو گیا۔ ہم شیعیان حیدر کرار، ہم اہل بیت کے شیعہ، ظاہر سی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ غدیر کا دن ہے۔ لوگ ہم سے دلیل مانگتے ہیں، صاحب اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدیر کا دن ہے جس دن کافر مایوس ہوا ہے، تو ہم فوراً پلٹ کر ان سے کہتے ہیں، میں نوجوانوں سے اسپیشلی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پورے بیانات کو بڑے غور سے سنیے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں کام آئے گا۔ خدا وند عالم کو ایسا مسلمان پسند نہیں ہے جو ماں باپ کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوا ہو اور مسلمان مر گیا، ایسا مسلمان خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا کو ایسا مسلمان پسند ہے کہ جو ماں باپ کے پیٹ سے ایک انسان پیدا ہوا تھا، بعد میں تحقیق کر کے مسلمان ہوا اور مسلمان مرا۔ تحقیق۔ ہمارے یہاں کتابوں کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، لائبریریوں کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی امام غزالی پیدا نہیں ہوا جس نے فتویٰ دے دیا تھا کتابیں چھاپنا حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے 200 سال تک مسلمانوں کے یہاں کتابوں کا چھاپنا حرام تھا۔ جب جب کوئی در اہل بیت کو چھوڑ کر اسلام لینے کی کوشش کرے گا تو اس کا اسلام ایسا ہی رہے گا۔ یہ خلافت عثمانیہ جس کو آج کل دکھایا جا رہا ہے، کبھی ارطغرل غازی کے نام پر اور کبھی پتہ نہیں کس کس نام سے، یہ خلافت عثمانیہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہاں کتابیں چھاپنا حرام تھا، مشینیں آ گئی تھیں، نہیں مشینوں میں کتاب نہیں چھپے گی۔ 200 سال تک مسلمان محروم رہے۔ کمال یہ ہے جب جب انسان اہل بیت کے در کو چھوڑ کر علم حاصل کرنا چاہے گا تو ظاہر ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں علامہ مجلسی پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے 110 جلدوں میں بحار الانوار لکھی ہے۔ ہمارے ہاں لکھنے کا کام ہوا ہے، پڑھنے کا کام ہوا ہے، کیونکہ ہم نے علم باب مدینۃ العلم سے لیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چنانچہ ان بحثوں کو غور سے سنیں۔ قرآن کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن جو ہے وہ کافر مایوس ہوا۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ غدیر کیسے ہے کہ کافر مایوس ہوا، تو آپ بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ کیسے نہیں ہے۔ یہ کنفرم ہے کہ رسول کی وفات سے، یعنی وہی ذی الحجہ میں، اسی مہینے میں یہ پورا سورہ نازل ہوا، سورہ مائدہ، یہ کنفرم ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یعنی یہ تاریخی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں میں، کہ یہ آیت رسول کے آخری حج کے وقت نازل ہوئی ہے۔
کہ آج کا دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی شروع کا دن نہیں ہے، یعنی جب رسول کی بعثت ہوئی ہے تب کا دن نہیں ہے کہ ہاں آج رسول چونکہ مبعوث ہو گئے تو آج کافر مایوس ہو گیا۔ کافر مایوس کہاں ہوا ہے؟ رسول مبعوث ہوئے تھے، ذرا سا اعلان رسالت کیا تھا، ذرا سا اعلان توحید کیا تھا تو کافروں نے بینڈ لگا دیا تھا، کاروبار بند کر دیے تھے، بندشیں لگ گئی تھی، شاب ابو طالب میں رہنا پڑا تھا۔ کہاں کافر مایوس ہوا تھا؟ اس وقت تو کافر جوش میں آ گیا تھا۔ تو اس کا مطلب بعثت کا دن نہیں ہے یہ کہ جس دن آپ یہ کہہ سکے کہ ہاں آج چونکہ رسول آ گئے تو کافر مایوس ہو گئے، نا۔ ایک ایک بات اس آیت میں غور کرنے کی ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں قوم اور خطیب دونوں نقطوں میں کھو گئے ہیں۔ نقطوں میں مت کھوئیے، تحقیق کیجئے۔ ایک ایک بات اس میں قابل غور ہے۔ بعثت رسول وہ دن نہیں ہے کہ جس دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافر مایوس ہو گیا، رسول نے توحید پہنچا دی تو کافر مایوس ہو گیا، نہیں۔ یہ آخر کی آیت ہے، بعثت بالکل آغاز ہے۔ نماز کا حکم، روزے کا حکم، حجاب کا حکم، حج کا حکم، جہاد کا حکم، 4 حکم تو صرف دوسری ہجری میں آ گئے۔ یہ 10ویں ہجری ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے 10ویں ہجری میں نازل ہوئی ہے، رسول کی وفات سے 2 مہینہ پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن جو ہے رسول کی وفات سے کوئی 2 مہینے پہلے کا کوئی اسپیشل دن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رسول کی زندگی کے پہلے، دوسرے ہجری اور تیسری ہجری اور مکے کی زندگی اس وقت کی آیت نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ کوئی 1-2 مہینے پہلے کا ہے جس میں اس الیوم کو کہا جا رہا ہے۔ نماز کے حکم کے نازل ہونے سے کافر مایوس نہیں ہوا ہے۔ وہ کیا مایوس ہوگا؟ وہ کیوں مایوس ہوگا؟ کون سا ہم نماز پڑھ رہے ہیں جو مایوس ہو جائے گا؟ ایک صاحب شیطان کے ساتھ ایک دن بھر تھے۔ اب میں یہ بیچ بیچ میں یہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ تھکیں نہیں تھوڑا سا۔ دن بھر شیطان کے ساتھ تھے۔ صبح کا وقت ہوا، نماز نہیں پڑھی، دوپہر کا وقت آیا، نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت آیا، نماز نہیں پڑھی، مغرب، عشاء، سب۔ جب عشاء کا وقت آ گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو شیطان نے کہا بھائی میں رات تمہارے ساتھ نہیں سو سکتا۔ شیطان کہہ رہا کہ رات میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا 5 وقت خدا نے تم سے کہا نماز پڑھنے کے لیے، تم نے 1 وقت کی بھی نہیں پڑھی۔ کہا تم تو شیطان ہو، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بھئی کوئی مومن یہ بات کرے تو سمجھ میں آتا ہے، تم تو شیطان ہو۔ تو اس نے کہا میں نے 1 سجدہ نہیں کیا تھا تو شیطان بن گیا، تو صبح سے 5 مرتبہ خدا نے تجھے سجدے کے لیے بلایا ہے، تو نے 1 بار بھی سجدہ نہیں کیا، تو شیطان کا بھی باپ ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں۔ میں 1 سجدے کی بنیاد پر شیطان بن گیا، تو نے اتنی مرتبہ سجدے سے انکار کر دیا، خدا بلا رہا ہے تجھے۔ ہم نے کون سی نماز پڑھ لی کہ اس سے کافر جو ہے وہ مایوس ہو گیا ہوگا؟ کہا نہیں صاحب وہ حج کا، چونکہ حج ہے اور رسول حج پہ گئے ہیں تو یہ معاملہ حج کا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، تعجب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حج کے معاملات رسول نے چونکہ بتا دیے تھے اور خود بھی اس حج میں شریک تھے، لہٰذا آج کے دن جو ہے وہ کافر جو ہے وہ مایوس ہو گیا۔ تو یہی پوری آیت میں پھر سے پڑھنا چاہوں گا۔ فوراً خدا کہہ رہا ہے اکملت لکم دینکم۔ اگر حج بتایا ہوتا تو یہ کہتا اکملت لکم حجکم، خدا نے تمہارا حج آج کمپلیٹ کر دیا، کامل کر دیا۔ چونکہ حج دین نہیں ہے، دین کا ایک جز ہے، دین کا ایک پارٹ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حج کر لیا تو اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ حج پورا دین ہے نا، حج دین کا ایک پارٹ ہے۔ یہاں پر حج کی لفظ نہیں آئی، دین کی لفظ آئی، حج دین مکمل ہو گیا۔ اس کا مطلب کوئی ایسا ہی اسپیشل کام ہے جو رسول نے برملا، میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں کہ ولایت کا اعلان جو ہے رسول نے آخر میں کیا ہے، زندگی میں مختلف موڑ پر کرتے رہے، لیکن برملا اشارہ کر کے کہ فہذا علی، یہ والی سچویشن کبھی نہیں آئی تھی، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اور یہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ رسول سے خدا نے یہ پہلے گارنٹی دی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ یعنی کوئی بہت ہی اسپیشل حکم ہے
کہ جس میں خدا نے رسول اسلام کو پہلے سیکورٹی پرووائڈ کی ہے کہ نہیں تم ڈرو نہیں. اچھا آپ ایک بات بتائیے, آج کون سا ایسا اسپیشل حکم دینا ہے کہ خدا پہلے سے سیکورٹی فراہم کر رہا ہے, پرووائڈ کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں. رسول جب اکیلے تھے, ایک بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, اس وقت اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی کہ ڈرو نہیں تم پہنچاؤ. اس وقت تو رسول کا ایک ادنا سا صحابی ابو ذر خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر سورہ توحید پڑھ رہا تھا اور مار کھا رہا تھا, ڈر نہیں رہا تھا. اس وقت ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ ڈرو نہیں. تو کچھ ایسا ہی حکم ہے. آج تو 1,24,000 لوگ ہیں یہاں پر, 1,20,000 لوگ ہیں, اور آپ کو بتا دوں کہ 80,000 سے 1,00,000 لوگ تک صرف مدینے کے تھے. روایت جو ہے 80,000 سے لے کے 1,00,000 یا 1,10,000 لوگ صرف مدینے سے ہیں, باقی دوسرے شہروں سے, دوسرے ملکوں سے لوگ ہیں. 1,20,000 کی تعداد, 1,24,000 کی تعداد, اور 1,30,000 1,40,000 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ اس حج میں تھے. اعلان کچھ اتنا اسپیشل تھا کہ رسول اسلام نے اسے پہلے ہی سے خاص ہنگامے کے ساتھ برپا کیا. بہت توجہ رکھیے گا, یہ جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کا حکم ہے جشن غدیر کے حوالے سے کہ 3 دن جشن مناؤ, یعنی ایک خاص اہتمام کرو, ایک ہنگامہ کرو, ایک شور شرابہ کرو. یہ اور بات ہے کہ آپ بہت خاموش رہتے ہیں, صلوات بھی بہت دھیرے سے پڑھتے ہیں. ایک خاص ہنگامے کے ساتھ, جشن غدیر کے لیے خاص حکم ہے, خاص ہنگامے کے ساتھ برپا کرو, شور کے ساتھ. دن بھی زیادہ ہونا چاہیے, شور شرابہ بھی خوب ہونا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں اسلام میں, کمال ہے. دیکھیے یہ دین ایسا دین ہے کہ جو چھپا کے عمل کرنے کو کہتا ہے. نماز پڑھ رہے ہو, نماز شب اگر پڑھ رہے ہو تو چھپا کے کرو. حکم یہاں تک ہے کہ جب تم بلند ہو, جب تم کھڑے ہو, تو تمہارے پہلو میں لیٹے ہوئے شخص کو بھی تمہارے اٹھنے کا پتہ نہیں چلنا چاہیے, اتنی خاموشی سے اٹھو نماز شب کے لیے. دین یہ کہتا ہے کہ جب تم کوئی عمل کر رہے ہو نا دین کے لیے, بڑی خاموشی کے ساتھ کرو. انفاق کر رہے ہو, چھپا کے دو. ہمارے یہاں کچھ بانٹ دیا جاتا ہے تو پھر بعد میں فوراً اخبار میں چھپوایا بھی جاتا ہے, میڈیا والوں کو بلایا بھی جاتا ہے. دین کہتا ہے چھپا کے دو. لیکن ہر کام چھپا کے نہیں ہوتا, بہت توجہ رکھیے گا. یہی نماز شب چھپا کے حکم پڑھنے کہا, لیکن صبح کا وقت آ گیا تو اب چھپا کے نہیں, مائک پہ پہلے اذان دو, شور کرو. توجہ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں؟ عجیب بات ہے. ایک کام ایک ہی ہے, دونوں خدا کے لیے ہے. نماز شب بھی خدا کے لیے, نماز صبح بھی خدا کے لیے, لیکن ایک نماز کو خدا کہہ رہا ہے چپ چاپ سے پڑھ لو, چھپا کے پڑھ لو. دوسری نماز کو کہہ رہا ہے چھپا کے نہیں پڑھو, مسجد میں جاؤ, گھر سے نکلو گے تو لوگ دیکھیں, مائک پہ پہلے اذان دو. مائک اب آ گیا ہے نا, لیکن اذان دینے کا حکم تھا. اذان کے لیے اس زمانے میں بھی ایک عرشہ بنایا جاتا تھا, بلند جگہ بنائی جاتی تھی کہ وہاں چڑھ کے اذان دو, لوگ سنیں, یعنی ہنگامہ ہونا چاہیے. پتہ چلے نا. کچھ کام تاریخ میں ایسے ہیں جو ہیں شریعت کے, لیکن ہنگامے کے ساتھ کرنے کا حکم ہے, شور شرابے کے ساتھ کرنے کا حکم ہے. ان میں سے ایک نماز ہے, واجب نمازیں, مستحب نمازیں نہیں, واجب نمازیں. یہ جو آپ محرموں میں جلوس لے کر جاتے ہیں, یہ کس کی تقلید ہے؟ یہ ہنگامہ آرائی کیوں, یہ شور کیوں, یہ دوسروں کو دکھانا کیوں؟ کیونکہ حسین جب کربلا گئے تھے تو چپ چاپ نہیں گئے تھے, حسین چھپتے چھپاتے نہیں گئے تھے, حسین نامعلوم راستوں سے نہیں گئے تھے, بلکہ آشنا راستوں سے گئے تھے. اور صرف آشنا راستوں سے نہیں گئے تھے, پہلے حج کے لیے گئے تاکہ سب لوگ جو مکے آ رہے ہیں جمع ہوں تو وہ دیکھیں کہ حسین آ رہے ہیں, اور حج کو بیچ میں چھوڑ کر پھر حسین کربلا جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بیچ میں حج چھوڑا گیا, حسین شور شرابے کے ساتھ کربلا گئے ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے نہیں کیے جاتے.
میں بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو میں پہلی مرتبہ ممبر پر پڑھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں. اس زاویے سے نگاہ کریں کہ کچھ کام خاموشی سے نہیں ہوتے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عجیب و غریب فکر ہے، اور تاریخ کا یہ حصہ میں پہلی مرتبہ ممبر پہ بیان کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے جب رسول کسی سفر پہ جاتے تھے تو کس بیوی کو ساتھ لے کر جانا، اس کے لیے قرآن دازی ہوتی تھی. پرچی اٹھائی جائے گی کون سی ساتھ جائے گی. لیکن جب حجۃ الوداع کو لے گئے ہیں نا تو ساری بیویوں کو لے گئے ہیں، شور شرابہ ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. پہلے سے مدینے میں اعلان کرا دیا کہ دیکھو بھائی میری زندگی کا آخری حج ہے. یا رسول اللہ یہ حجۃ الوداع کہاں سے آ گیا؟ وداع یعنی اب آخری حج ہے. آخری حج آپ کیوں کہہ رہے ہیں آخری حج؟ نہیں، یہ ایک پروپگنڈا ہے. اس پروپگنڈے کو سمجھو کہ جیسے ہی میں وداع کا لفظ استعمال کروں گا ہر آدمی یہ چاہے گا کہ رسول کے ساتھ حج کرے. میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ مجمع جمع ہو. اے غدیر کو سمجھنے کی کوشش کرو. رسول کی سنت ہے کہ جب اعلان علی کا ہو تو سناٹے میں نہیں ہونا چاہیے، بھیڑ میں ہونا چاہیے. اب ایک جملہ کہہ دوں بات پہنچ جائے، سناٹے میں سقیفائیوں کا اعلان ہوتا ہے، غدیریوں کا نہیں ہوتا ہے. اور تھوڑا سا اگر اور بیدار ہو کے سن لیجئے تو بند کمرے میں سقیفائی عمل ہوتا ہے، غدیر کھلے میدان میں بتایا جاتا ہے. ہمارے ہاں کچھ کلاسز ہوتی ہیں بند کمرے میں، یہ سقیفائیوں کا عمل ہے. غدیری کھلے میدان میں بات کرتے ہیں. اس پہ سبحان اللہ نکلی نہیں آپ لوگوں کی. صلوات تو پڑھی دیجئے. گجرات میں کچھ جگہوں پہ مجھے اس لیے بلایا بھی نہیں جاتا اور میں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا. جب بات غدیر کی کرنی ہو نا تو قرآن پہ عمل کیا کرو. واللہ یعصمک من الناس. کوئی تمہیں ڈرا نہیں سکتا، کوئی تمہیں گزند نہیں پہنچا سکتا. علی کی بات کرنی ہے نا. ہنگامہ آرائی. امام حسین گئے ہیں پورے شور شرابے کے، بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا نا، بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، جناب زینب کو لے کر جا رہے ہیں، عورتوں کو لے کر جا رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں. شور شرابے کے ساتھ ہوگا کچھ کام، شور شرابے کے ساتھ ہوگا. کچھ لوگ آگے چلے گئے، بلاؤ پیچھے بلاؤ. نا یہ نہیں کہ چلے گئے تو چلے گئے، بلاؤ. کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، رکو انہیں آنے دو. ہنگامہ ہے، عجیب و غریب عمل ہے. خاموشی سے نہیں کریں گے رسول. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید رسول پہنچانے میں ذرا سا گریز کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا ظریف سا نقطہ قبلہ ضامن صاحب جو میرے ایک طالب علمانہ ذہن میں آیا ہے کہ یہ جو خدا نے کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. دیکھیے بڑا ظریف نقطہ ہے یہ. اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا. رسول نے توحید پہنچائی، رسول نے نبوت پہنچائی، رسول نے قرآن پہنچایا، رسول نے کتاب پہنچائی، رسول نے نماز پہنچائی، رسول نے پورا دین پہنچایا. کہیں پر خدا نے نہیں کہا کہ اللہ محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ نے ایک محفوظ رکھنے والا، ایک حفاظت کرنے والا رسول کو بالکل پہلے اعلان سے ساتھ کر دیا تھا. پہلا اعلان جو رسول نے رسالت کیا ہے، اس دن سے ایک محافظ ساتھ میں لگا ہوا ہے. کبھی ابو طالب کی شکل میں لگا ہوا ہے، کبھی ابن ابی طالب کی شکل میں لگا ہوا ہے. یہ دونوں باپ بیٹے محافظ ہیں. رسول کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا. لیکن یہاں خدا اس لیے کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اب تک جو تمہاری مدد کر رہا تھا آج خود اس کے بارے میں اعلان کرنا ہے.
تو اگر یہ دفاع کرے گا تو لوگ کہیں گے دیکھا ان کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے نا اس لیے یہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب علی اس وقت تھوڑی کھڑے ہوں گے کہ نہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا, میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. علی منکسر مزاج ہیں. دنیا نے تواضع علی سے سیکھی ہے چونکہ علی کا معاملہ ہے, لہذا خدا کرا نہیں تم نہیں. اب بات جب تک تم میرے بارے میں اعلان کر رہے تھے علی تمہارا محافظ تھا, اب علی کے بارے میں تم اعلان کرو گے تو خدا تمہاری حفاظت کرے گا. اسے غدیر کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا علی واللہ یعصمک من الناس. تو حج, زکوٰۃ بھی دوسری ہجری میں اعلان ہو گیا تھا, زکوٰۃ کا حکم بھی دوسری ہجری میں آ گیا تھا. یہ کوئی ایسا اعلان نہیں ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ یہ کافر جو ہے وہ آج مایوس ہو گیا. نہیں صاحب, اتنی جنگیں ہوئی ہیں, جنگوں میں شاید کافر مایوس ہو گیا ہوں. دیکھیے جو جنگیں مسلمانوں نے ہاری ہیں ان کی بات تو ابھی ہم کر نہیں سکتے, لیکن جو جیتی ہیں کیا ان میں سے کسی کے لیے ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا؟ تو یئس الذین کفروا نہیں آتا, یئس الذین حاربوا آتا, کہ جو لوگ جنگ کر رہے تھے وہ آج مایوس ہو گئے. جنگ کرنے والے مایوس. اچھا جنگ کرنے والوں میں اگر کوئی ہارتا ہے تو جو جنگجو ہوتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے نا, سارے کافر کہے کے لیے مایوس ہو جائیں گے؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کافر مایوس کیوں ہو رہا ہے؟ ساری جنگ دین سے ہے. توجہ رکھیے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں گجرات والے چونکہ بہت خاموشی سے سنتے ہیں اس لیے اچھا سنتے ہیں, خاموشی ہی میں سنا جاتا ہے, شور شرابے میں نہیں سنی جاتی بات. سب سے اہم دین ہے, سب سے اہم دین ہے. سارا جھگڑا کافروں کا دین سے ہے, نہ رسول سے ہے نہ علی سے ہے, کسی سے نہیں ہے. سارا جھگڑا دین سے ہے, کیونکہ دین ہی تو ان کے دین کو برباد کر رہا ہے نا, دین ہی تو ان کے کاروبار کو برباد کر رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ 60 سال کے ہو گئے ہیں, اب کتنے سال اور زندہ رہیں گے, اولاد تو کوئی ہے نہیں. دیکھیے جتنا مشن تھا روکنے کا وہ سب کر چکے تھے, قتل کی سازش کر چکے تھے, علی نے بستر پہ سو کے بچا لیا تھا, تانے دے چکے تھے. قرآن نقل کر رہا ہوں, قرآن. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اچھا ایک صلوات بہت خاموشی کے ساتھ پڑھیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جادوگر کہہ چکے تھے, شاعر کہہ چکے تھے, اپنے خیالات پیش کرتا ہے, کوئی بڑا ماہر آدمی ہے. جتنا رسول کو ڈیمیج کر سکتے تھے کر چکے تھے, زہر تک دینے کی کوشش کر دی تھی. لیکن جب اپنے سارے مشن میں ناکام ہو گئے اور رسول کو نہیں روک سکے تو یہ سوچنے لگے یار کچھ دن کے بعد تو یہ اب دنیا سے چلے ہی جائیں گے, اولاد بھی کوئی نہیں ہے. بیٹی کو تو وہ گردانتے نہیں تھے, بیٹی کو تو وہ دفن کر دیتے تھے نا, بیٹی کو تو وہ کچھ گردانتا ہی نہیں تھے. ایک بیٹی ہے, کوئی میل ہے نہیں بچوں میں, کون ان کے مشن کو آگے بڑھائے گا؟ رسول جائیں گے دین بھی ختم ہو جائے گا. کفار یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی رسول کی وفات ہوگی دین ختم ہو جائے گا, کون ان کے مشن کو آگے بڑھائے گا؟ لیکن 2 مہینے قبل, وفات سے 2 مہینے قبل رسول نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے جیسے ہی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا, قرآن نے کہا الیوم یئس الذین کفروا, آج کافر مایوس ہو گیا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کے ختم ہوتے ہی دین ختم ہو جائے گا. رسول نے کہا نہیں, میرے بعد بھی دین زندہ رہے گا. جیسے میں لوگوں کا مولا ہوں ویسے ہی علی لوگوں کا مولا ہے, دین زندہ ہے.
دین کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب جا کے پتہ چلا کہ ہاں کافر اس لیے مایوس ہو گیا کہ دین کا کاروبار رکا نہیں ہے، دین کا کاروبار اسی شان و شوکت کے ساتھ چلتا رہے گا جس شان و شوکت کے ساتھ رسول کے ساتھ چل رہا تھا، اسی شان و شوکت کے ساتھ۔ چنانچہ قرآن نے کہا الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا، دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا دین اس وقت تک مکمل تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس اعلان ولایت کے بعد، یعنی میں سن 10 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 10 ہجری کے بعد، حج کے بعد، وہ کس مہینے میں آیا، محرم میں آیا یا اسی ذی الحجہ کے آخر میں آیا یہ نہیں معلوم، لیکن کسی عرب کے دیہات سے، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کی روایت، ایک شخص آیا رسول اکرم کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا جا اعرابی، یہاں سے روایت شروع ہوتی ہے، ایک عربی، ایک دیہاتی، اعرابی کہتے ہیں وہی، اب اس کو ہم لوگ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بدو، لیکن ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد رسول سے کہا کہ کیا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے بعد علی کو اپنا جانشین بنایا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ رسول نے کہا ہاں صحیح ہے۔ تو کہا کیا آپ نے اس بنیاد پر بنایا ہے کہ وہ آپ کا داماد ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے؟ ام من اللہ، یا یہ خدا کی جانب سے آپ نے ایسا کیا؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی بات اپنی جانب سے کہی ہے؟ میں تو جو کچھ بھی کہتا ہوں سب خدا کی جانب سے۔ بل اللہ افترضتہ، بلکہ خدا نے اسے منتخب کیا ہے، خدا نے اسے چنا ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اس کے بعد رسول نے کہا کہ اسمع، سنو، لکل شیء سید، یہ روایت لے کر جائیے گا، اور جب کوئی اپنے لفظوں میں ولایت کو سمجھانے کی کوشش کرے تو اسے رسول کی لفظوں سے ولایت سمجھائیے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا فضائل پڑھیے، کس کے اندر مجال ہے علی کے فضائل پڑھنے کی؟ ہے کسی مولوی میں دم؟ ہے کسی خطیب میں دم؟ ہے کسی ذاکر میں دم جو آئے اور علی کے فضائل پڑھے؟ جس کے فضائل رسول نے چھپائے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس کا قصیدہ خدا پڑھتا ہے اس کے فضائل کوئی مولوی پڑھ سکتا ہے؟ جسے ہم فضائل سمجھتے ہیں وہ لفظوں کا تانا بانا ہے، فضائل نہیں ہے۔ فضائل وہ ہے جو رسول بیان کرتے ہیں، فضائل اسے کہتے ہیں جو خدا بیان کرتا ہے۔ اور رسول نے کہا کہ علی کو کسی نے سمجھا نہیں سوائے میرے اور خدا کے، جب سمجھ نہیں سکتا تو بیان کون کرے گا؟ تو بس جب رسول نے جتنا بیان کیا اتنا بیان کرو، اپنی طرف سے نہیں، ایڈ نہیں کر سکتے کچھ بھی، جتنا رسول نے بتا دیا بس وہی ہے۔ تمہارے اندر وہ صلاحیت خدا نے نہیں دی کہ تم علی کو سمجھ سکو۔ آج جتنے اسلامی ملک ہیں، اسلامی ملک چھوڑ دیجئے، اب جتنے ملک ہیں آج پوری دنیا میں، تقریباً 50 ملکوں کو جمع کر لیجئے گا نا، تو اتنی بڑی حکومت تھی علی کی، بات یہ بریکٹ میں آ گئی ہے تو سن لیجئے، اتنی بڑی حکومت تھی علی کی۔ صرف آج کے دور کا اسلامی ملک اگر آپ لیں گے تو صرف سیریا نہیں تھا، وہاں پر اس سفیان کے بیٹے کی حکومت تھی، باقی ہر جگہ علی کی حکومت تھی۔ جب آپ کا دارالامارہ کوفہ تھا، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی حکومت کا حاکم جب دوپہر کے وقت مسجد میں مسند قضاوت پر بیٹھنے کے لیے آتا تھا نا، تو اس کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوتی تھی، کاندھے پہ بیلچا رکھا ہوتا تھا، امامہ گرد و غبار سے اٹا ہوتا تھا، آ کے اپنے پیروں سے کیچڑ دھوتے تھے،
بیلچہ ایک طرف رکھتے تھے، دوسری طرف سے قرآن اٹھاتے تھے، اپنے امامے سے گرد جھاڑتے تھے اور مسند قضاوت پر بیٹھتے تھے. اور تاریخ نے لکھا ہے، الاستیعاب نے لکھا ہے کہ دھوپ میں خود بیٹھتے تھے، آنے والوں کو سائے میں بٹھاتے تھے. تم علی کو سمجھو گے؟ تم علی کو بیان کرو گے؟ علی کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے. کائنات کا سب سے بہترین شہر ہے مکہ، اور اس بہترین شہر میں سب سے بہترین جگہ ہے کعبہ، اور اس کعبے میں سب سے بہترین جگہ ہے جوف کعبہ، اور اس جوف کعبہ میں سب سے بہترین پتھر وہ لال پتھر ہے جس پہ پوری زندگی جناب ابراہیم عبادت کیا کرتے تھے. جو ابراہیم کے عبادت کی جگہ تھی وہ علی کی ولادت کی جگہ تھی. تم علی کو سمجھو گے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیے اب یہ جب بات آتی ہے نا تو پھر آتی چلی جاتی ہے کہ غدیر جو ہے وہ صرف شیعوں کا ہے. غلط فہمی ہے. میں اگر ابھی ممبر سے کہوں کہ قرآن شیعوں کا ہے تو کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا. کیوں؟ جتنا شیعوں کا ہے اتنا ہی سنیوں کا بھی ہے نا. سارے مسلمانوں کا ہے نا قرآن. کیوں؟ کیونکہ رسول نے دیا ہے. کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں. قرآن مسلمانوں کا کیوں ہے؟ کیونکہ رسول نے دیا ہے. نہج البلاغہ کس کی ہے؟ نہیں، نہج البلاغہ ہم نہیں لیں گے. سید رضی سے آئی ہے حضرت علی کی، ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، نہ لو، میری ہے. نہج البلاغہ کے لیے تم کہہ سکتے ہو کہ ہمارا نہیں، لیکن قرآن کے لیے کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے نا. قرآن تو تمہارا بھی ہے. جتنا ہمارا ہے اتنا ہی تم کو لگتا ہے ہمارا 10-12 بڑھا ہوا. کوئی بڑھا ہوا نہیں بھائی. جتنا تمہارے پاس ہے اتنا ہی ہمارے پاس ہے. نہ بڑھا ہے نہ گھٹا ہے. کیوں ہے سب کا؟ کیونکہ رسول سے آیا ہے. کعبہ کس کا ہے؟ سب کا ہے نا. صرف ہمارا تو ہے نہیں، سب کا برابر ہے. کیوں برابر کیوں ہے؟ کیونکہ رسول سے آیا ہے. اور توجہ رکھیے گا، کعبہ مسلمانوں نے لے لیا کیونکہ رسول سے آیا ہے. قرآن مسلمانوں نے لے لیا کہ رسول سے آیا ہے. اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ کعبہ رسول سے آیا ہے اس لیے مسلمانوں نے لے لیا. یہ نہیں دیکھا کہ کعبے سے سوائے علی کے اور کوئی نہیں آیا ہے. کعبے سے صرف علی آئے ہیں. کعبہ بھی رسول سے آیا ہے، نماز بھی رسول سے آئی ہے، حج بھی رسول سے آیا ہے. سب کچھ تم نے لے لیا. غدیر کون سا ہم اپنے گھر سے لائے ہیں بھائی؟ غدیر کون سا ہمیں؟ تمہیں صحیفہ سجادیہ تو ہو سکتا ہے تم کہو کہ امام سید سجاد سے ہے. نہیں، بلکہ مجلسی جملہ سننے کے آپ آتی ہیں تو مجلسی جملہ سنیے. ایک نہج البلاغہ ہے اور ایک صحیفہ سجادیہ. کمال یہ ہے کہ یہ دونوں علی سے ہے. پہلی جو آئی ہے وہ پہلے علی سے ہے، اور اس کے بعد جو صحیفہ سجادیہ آئی ہے وہ چوتھے علی سے ہے دونوں علی سے. ٹھیک ہے، اس کے لیے تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نہیں لیں گے، رسول سے نہیں ہے، مت لو. لیکن تم نے کعبہ لے لیا، قرآن لے لیا، نماز لے لی، روزہ لے لیا، حج لے لیا، زکوٰۃ لے لیا، سب کچھ لے لیا کیونکہ رسول سے آیا ہے. غدیر کیوں چھوڑ دیا؟ غدیر بھی تو رسول سے آیا نا، کسی اور سے تو نہیں آیا، رسول سے، رسول کے علاوہ. ابھی میں ایک سنی عالم کو سن رہا تھا، مولانا یہ جو سلیمان ندوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا خطبہ دیا ابھی اس بار غدیر کے موقع پر. بہت اچھا، سننے کے لائق ہے. ایک سنی عالم دین نے شکوہ کیا ہے، انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ ذی الحجہ کا زمانہ آ کر گزر جاتا اور کسی سنی مسجد میں غدیر کا ذکر تک نہیں ہوتا. انہوں نے شکوہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے نہیں چھوڑا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ سب نے نہیں چھوڑا ہے. چھوڑا صرف اس نے ہے جسے علی کی محبت ہضم نہیں ہوتی. نہیں، ابھی بھی آپ چپ ہیں. چھوڑا صرف اس نے ہے جسے میں بڑا کبھی جب بولتا ہوں تو بہت کڑوا بولتا ہوں، چاہے کسی کے لیے، اپنوں کے لیے ہو چاہے غیروں کے لیے ہو. جب میں بولنے پہ آتا ہوں تو بہت کڑوا بولتا ہوں، چونکہ حق ہوتا ہی کڑوا ہے. چھوڑا صرف اس نے ہے جسے علی کی محبت ہضم نہیں ہوتی. ایک صاحب شادی کر کے فوراً چلے گئے رسول کے زمانے میں. ہاں، فوراً سمجھ کے ہم کو بھی لگا کہ آج کے زمانے میں ہوگا، نہیں، رسول کے زمانے میں تھا. شادی کر کے فوراً چلے گئے. 3 سال بعد آئے.
گھر میں 3 سال کا بیٹا تھا. بیوی سے کہا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب، آپ کا ہے اور کس کا رہے گا؟ ذہن پہ شک سوار ہو گیا کہ میں تو تھا ہی نہیں، شادی کر کے تو کچھ ہی دن کے بعد چلا گیا تھا. تو رسول کے پاس لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی پہ شک ہے. کہا بچہ کتنا بڑا؟ کہا 3 سال کا. کہا ابھی مسجد میں لے آؤ. گیا اور جا کر اپنے بچے کو لے کر آیا. نماز جیسے ہی ختم ہوئی رسول نے اس بچے کو بلایا، کہا پہلی صف میں جس کی گود میں بیٹھنا چاہو جا کے بیٹھ جاؤ. وہ بچہ ایک ایک کا چہرہ دیکھتا گیا، یہاں تک کہ اس کی نظر علی پہ پڑی، فوراً گود میں بیٹھ گیا. رسول مسکرائے، کہا مبارک ہو، تمہارا ہی ہے، کسی اور کا ہوتا تو علی کی گود میں نہ بیٹھتا. صرف حلال زادوں کے دل میں علی کی محبت سماتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس کے بعد تاریخی جملہ رسول اسلام نے امت مسلمہ کو دیا کہ امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب. جب بھی اپنے بچوں کو آزمانا ہو تو علی کی محبت کے ذریعے سے آزما لیا کرو. علی کی محبت صرف حلال زادوں کے دل میں آتی ہے. ہاں، اس کا دوسرا مصرع میں نہیں سناؤں گا، وہ آپ خود اپنے ذہن میں سوچئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سنتے آپ بہت اچھا ہیں لیکن محنت بہت کراتے ہیں اور صلوات بھی بہت دھیمی پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پتہ چلنا چاہیے نا کہ ہاں سب سے بڑا جشن ہے ہمارا، سب سے بڑا جشن ہے. تمہارا پرموشن ہو جائے نا، یا کبھی بزنس بہت اچھا، مثلا کسی دن روزانہ تمہاری سیل ہو رہی ہے فور ایگزامپل 10,000 کی، چلو ایک دن ہو گئی 50,000 کی. کتنا % بڑھ گیا؟ مطلب آپ یہ دیکھیے 5 گنا بڑھ گیا نا. کہاں 10,000 اور کہاں 5,000. کسی سے بتانا نہیں، چپ پہ بیٹھے رہنا. حکم ہے اپنی خوشبختیاں ہر ایک سے مت بتاؤ. سنو، غور سے سنو، کاروبار کرنے والوں ہر جگہ گایا مت کرو. ارے صاحب، ارے میں نے یہ کیا، کرو بہترین طرح مت گاؤ نا. کیوں گا رہے ہو؟ نظر بد بھی ایک چیز ہوتی ہے، فوراً لگتی ہے. قرآن کا حکم ہے، نہج البلاغہ میں پوری حدیث موجود ہے، والطیرۃ حق. نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذیں موجود ہیں، مولائے کائنات نے دی ہیں اپنے بچوں کو تعویذیں. بہت بری چیز ہوتی ہے نظر بد، بہت بری چیز ہوتی ہے. اپنی خوشبختیوں کو سب کے سامنے بیان مت کیا کرو. ہاں جو اہل ہے اس سے بیان کرو، جو خوش ہوگا اس سے بیان کرو. کوئی اگر نظر لگا دے تو اس سے بیان نہ کیا کرو. ویسے نظر بد سے بچنے کے لیے ایک بہت اچھا عمل میں بتا دوں، کثرت کے ساتھ معوذتین کی تلاوت کریں. قرآن مجید کے آخری دونوں سورے کثرت کے ساتھ. یہ آیت اللہ بہجت کا بتایا ہوا عمل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ ہوا میں نہیں کر رہا ہوں. پرموشن ہو گیا، چپ رہو. ترقی مل گئی، چپ رہو. خزانہ مل گیا، چپ رہو. سال بھر کی خوشیوں کو جمع کر لو. جیسے ہی آئے خوشی ویسے ہی سیلیبریٹ مت کرو. سال بھر کی خوشیوں کو جمع کرو، اور ہر ایک کے لیے جب گفٹ خریدو نا تو اپنی خوشی والا گفٹ بھی غدیر کے موقع پر دو. اس موقع کے لیے بچا کے رکھو. پتہ ہے اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری خوشی علی کے ساتھ جب سیلیبریٹ ہوگی نا تو خدا یہ کہے گا تم نے اس دنیا میں علی کو یاد رکھا تو علی اس دنیا میں تمہیں یاد رکھے گا. تم یہاں علی کے ساتھ جیو نا. اپنی ساری خوشیوں کو اسی موقع پر. اسپیشل عید اکبر صرف پوسٹر میں لکھنے سے نہیں ہوگا.
عید اکبر صرف واٹس ایپ پہ لکھنے سے نہیں ہوگا. عید اکبر اپنے بیٹے کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ عید اکبر ہے, آج میں بہت خوش ہوں, بیٹے کو بتانا پڑے گا آپ کو. عید فطر میں کپڑا بنواؤ نہ بنواؤ, عید اکبر میں ضرور بنوانا. عید الفطر میں عیدی دو نہ دو, عید غدیر میں ضرور دینا. ہاں بچوں تمہاری چاندی ہے اس بار, اماں ابا نہ دیں تو زبردستی لینا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد پر. سب سے بڑی عید ہے بھائی, سب سے بڑی عید ہے. میں جلدی سے وہ روایت سنا دوں, وقت گزر رہا ہے. میں روایت شروع کر رہا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. علی کی زبان, رسول کی زبان سے آپ فضائل سنیں. اعرابی آیا, جب اس نے پوچھا اور رسول نے بتایا کہ ہاں یہ سب خدا کی طرف سے تھا, میری طرف سے کچھ نہیں ہوتا, اور خدا مجھے پہلے سند دے چکا ہے, میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا, جو کچھ ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے. سنو, اب یہ سنو فضیلت. لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدٌ, ہر شے کے لیے ایک سردار ہے. آپ کی جماعت میں بھی تو ایک پرمکھ ہیں یا نہیں ہیں؟ خدا انہیں بھی طول عمر دے, اور آپ سب کو بھی طول عمر دے اور توفیقات میں اضافہ کرے. ہر جگہ یہ ہوتا ہے. ابھی محفل ہے تو ایک آدمی بولنے والا ہے, وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں. ایک آدمی الگ ہوتا ہے. ہر شے میں ایک سردار ہوتا ہے. رسول نے کہا لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدٌ, ہر شے کے لیے. سید کا کام کیا ہوتا ہے؟ نظارت, دیکھنا بھالنا, ہے نا. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, مولا کائنات نے فرمایا کہ تم 3 لوگ بھی ہو تو اس میں بھی ایک کو سردار چن لو. ایک مرتبہ تو تم چنتے ہو اور ایک مرتبہ خدا چنتا ہے. تمہارا چنا ہوا اور ہوتا ہے, خدا کا چنا ہوا اور ہوتا ہے. نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ جس کو نیند آ رہی ہے وہ صلوات پڑھے. میں آپ کے خوبصورت چہرے کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, اور اگر کوئی کسی مومن کے چہرے پر تبسم لے کر آ جائے نا تو اس کا بھی ثواب ہے. یقین جانے بے حد ثواب ہے, بے حد ثواب ہے. یہ تبسم کے آنے کا بھی ثواب ہے. رسول نے فرمایا ہر شے کے لیے ایک سید ہے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ المکہ, شہر مکہ کے لیے, کہ تمام شہروں کا سردار مکہ ہے. تمام مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک. سید الشہور کہا گیا ہے. تمام مقامات کا, بقعہ کی لفظ آئی ہے, تمام مقامات کا سردار خانہ کعبہ کا. تمام کتابوں کا سردار کون سی کتاب؟ آپ نام لیجئے گا, میں آدھا بولوں گا آپ آدھا بولیے گا. تمام کتابوں کا سردار کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. نہج البلاغہ بھی ہے لیکن سرداری قرآن کے پاس ہے. کتابیں بہت ساری ہیں لیکن سرداری کس کے پاس ہے؟ کہ تمام راتوں میں ایک رات ہے جس کے پاس سرداری ہے. احسنتم, شب قدر. شب قدر سید اللیالی لیلۃ القدر. تمام راتوں میں سرداری شب قدر کے پاس ہے. مہینوں میں سرداری رمضان المبارک کے پاس. اور راتوں میں سرداری. اور اس کے بعد آپ نے کہا وَأَنَا, اور بھی چیزیں, تقریباً 8-9 چیزیں رسول نے گنوائی تھی. وَجِبْرَئِیل سید الملائکہ, کہ جبرائیل جو ہے وہ ملائکہ کا سردار ہے. اور اس کے بعد کہا وَأَنَا سید الانبیاء, لیکن میں جو ہوں وہ کیا ہوں؟ تمام انبیاء کا سردار. وَعَلِيٌّ,
امیر المؤمنین و سید الاوصیاء۔ علی جو ہیں وہ امیر مومنوں کے امیر ہیں، امیر المومنین۔ علی کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، کسی امام کو بھی نہیں کہہ سکتے، کسی معصوم کو بھی نہیں کہہ سکتے، مخصوص ہے صرف مولا کائنات سے۔ وہ سید الاوصیاء، اور تمام ولیوں کے وصیوں کے سردار علی ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو رسول اسلام نے فرمایا، کہا لِكُلِّ امْرَئٍ مِّنْ عَمَلِهِ سید، لیکن ہر شخص کے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال میں بھی ایک سید ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص کے جتنے بھی، آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے، نماز ایک عمل ہے۔ آپ نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا، روزہ ایک عمل ہے۔ آپ حج کرنے گئے تھے، حج ایک عمل ہے۔ آپ عزاداری کر رہے ہیں، عزاداری ایک عمل ہے۔ آپ انفاق کر رہے ہیں، انفاق ایک عمل ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ایک عمل ہے۔ آپ خمس ادا کر رہے ہیں، خمس ایک عمل ہے۔ تمام اعمال میں ہر شخص کے عمل میں بھی ایک سید ہوتا ہے۔ حبنا وحب علی ابن ابی طالب سید الاعمال، ہماری محبت اور علی کی محبت تمام اعمال کی سردار ہے۔ اگر ہماری محبت نہیں ہوگی تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گا۔ ان کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں جو بغیر محبت علی کے ہوں، ان کے اعمال کام آتے ہیں جو علی کی محبت کے ساتھ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا علی، علی کی محبت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو سورہ نبا شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ کل آخری تقریر ہے، کل کوشش کروں گا، بہت سارے مطالب میں لے کر بھی آیا تھا کہ کچھ چیزیں اس میں سے بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، لیکن بہرحال وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ اب میں تھوڑا سا کوشش یہ کرتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر گفتگو کو ختم کر دوں، ورنہ بیچ میں عادت یہ ہو گئی تھی کہ 1.5-2 گھنٹہ آرام سے پڑھتا رہتا تھا۔ بہرحال زیادہ تھکانا مقصود نہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حبنا وحب علی ابن ابی طالب سید الاعمال، تمام اعمال کی مرکزیت ذات علی ہے۔ اگر علی کی محبت نہیں ہوگی تو پھر کوئی عمل انسان کے کام آ ہی نہیں سکتا ہے، آ ہی نہیں سکتا ہے۔ بس آخری بات، چونکہ آج ایک بات آ گئی اس لیے اس بات کو میں عرض کر دوں، باقی باتیں اب کل کے لیے، کہ دشمنوں نے علی کی نفرتیں دلوں میں ڈالنے کے لیے پلاننگ کی۔ دوستوں نے علی کی محبت ڈالنے کے لیے کیا پلاننگ کی؟ کچھ ذمہ داریاں بھی تو ہیں نا ہماری، صرف نعرہ حیدری لگانے سے تھوڑی ہوگا، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، ذمہ داریاں ہماری ہی ہیں، کسی اور کی ہیں بھی نہیں۔ گھر میں گھر کا خرچہ کون چلاتا ہے؟ جو ذمہ دار ہوتا ہے نا، وہی چلاتا ہے نا۔ تو جو ذمہ دار ہوتا ہے اسی کے اوپر بوجھ بھی ہوتا ہے، لاؤبالیوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ ذمہ دار ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہی نہیں، وہ ذمہ داروں کی فہرست میں ہی نہیں ہے، اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی کچھ بھی نہیں۔ کیسا حساب کتاب؟ ہم لوگ اس بات میں خوش ہو جاتے ہیں کہ قبر میں جو سوال کیا جائے گا اس کا پیپر تو پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے۔ من ربک، مولوی صاحب پہلے ممبر پہ بیٹھ کے بتا چکے ہیں من ربک، وہ قبر میں کہتے ہیں نا اللہ، من نبیک، سب کو یاد ہے۔ ابھی فرشتے آگے پوچھیں گے من نبیک، تو بتائیں نبی ہمارے محمد مصطفیٰ۔
کتاب کون سی ہے تمہاری؟ قرآن. ابھی تو آپ بول رہے تھے نا, یہ تو پیپر تو پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے, تو فرشتے ہم سے کیا پوچھیں گے؟ آیت اللہ جوادی آمولی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پیپر ہے جو آؤٹ تو ہو چکا ہے, لیکن اس کا جواب وہی دے گا جس کا زندگی میں خدا سے بھی سروکار ہو, نبی سے بھی سروکار ہو, کتاب سے بھی سروکار ہو, اور معصومین سے بھی سروکار ہو. وہی جواب دے گا. اب اس میں سبحان اللہ تھی نہیں, لیکن پھر بھی آپ کی دھیرے سے آئی گئی. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. جواب وہی دے گا. میں ایسے ہی تھوڑی بول دوں گا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے. نہیں, زندگی میں اگر اللہ کو کا ذرا سا بھی لحاظ میں نے کیا ہوگا. دیکھیے پہلی مجلس یاد کیجئے, پہلی تقریر, زندگی میں اگر ذرا سا بھی میں نے اللہ کا لحاظ کیا ہوگا تو ٹھیک ہے, اللہ ہوگا, میں بتا دوں گا اللہ ہے. میں نے ہر موڑ پر خدا کو یاد رکھا ہے, میں بھولا نہیں ہوں, میں نے کبھی حرام کی غذا نہیں کھائی ہے. زندگی میں اگر کبھی نبوت کا پاس و لحاظ رکھا ہوگا تو میں بتا دوں گا کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زندگی میں اگر کبھی میں نے قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھا ہوگا میں بتا دوں گا, میں بتا دوں گا. مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ کسی شخص سے ایک دہریے نے پوچھا, دہریہ جانتے ہیں بچوں؟ دہریہ معلوم ہے تمہیں؟ کمیونسٹ, بے دین, دہریہ اسے کہتے ہیں, بے دین, جس کے یہاں مذہب نہیں ہے. ایک شخص سے پوچھا کہ اتنا اللہ اللہ کرتے ہو, کبھی اللہ نے جواب دیا ہے؟ وہ بڑا مایوس سا ہوا کہ ہاں یار سوال تو صحیح ہے اس کا. گھر آیا, آنے کے بعد دوسرے دن عارف جو اس شہر کے بہت مشہور تھے ان کے پاس گیا, جا کے کہا کہ مجھ سے ایک دہریہ نے بڑا عجیب و غریب سوال کر دیا کہ اتنا اللہ اللہ کرتے ہو, کبھی اللہ نے کچھ جواب بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ جواب نہیں دیتا, یہ اللہ اللہ کرنا ہی تو میرا جواب ہے. جب وہ یاد کرتا ہے تبھی تو ہم مسجد میں آتے ہیں, جب وہ ہمارے اوپر نظر کرم کرتا ہے تبھی تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, جب وہ ہم کو بلاتا ہے تبھی تو ہم آتے ہیں. ایکچول میں لبیک وہ نہیں کہتا, لبیک ہم کہتے ہیں. وہ جواب اس نے ہمیں یاد کیا ہے. کبھی اگر کبھی بلاؤں میں بھی گر جاؤ نا, دیکھو عجیب و غریب بات ہے, ولایت کی محفل ہو رہی ہے, غدیر کی محفل ہو رہی ہے, امامت کی محفل ہو رہی ہے. قرآن نے ایک نبی کو امامت دینے کا قصہ سنایا ہے. کس نبی کا نام لیجئے؟ جناب ابراہیم. ان کو امامت دینے کا قصہ سنایا, اور شروع کہاں سے کیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, اور ہم نے جب بلاؤں میں مبتلا کیا ابراہیم کو. امامت دینے سے پہلے بلائیں؟ جی ہاں, بلائیں آتی ہیں, پہلے ان کو پاس کرو تب امامت ملے گی. پہلے ان بلاؤں کو کراس کرو, پاس کرو, امتحانات دو, اس میں کامیابی حاصل کرو, تب امامت ملے گی. امامت بھی بلاؤں کے بعد ملتی ہے, اور امامت کی محبت اور اس کی پیروی بھی بلاؤں سے ہی ملتی ہے, آسانی سے نہیں ملتی ہے. بغیر بلاؤں کے ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر کبھی بلاؤں میں گرفتار ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ مت سمجھنا کہ خدا نے گرفتار کر لیا ہے, بلکہ یہ سمجھنا کہ خدا گرفتار کر کے اپنے پاس لے کر آیا ہے کہ کہاں جا رہے ہو, میرے پاس رہو. خدا گرفتار نہیں کرتا, گرفتار کر کے اپنے پاس بلاتا ہے. ہمارے کیا پوری دنیا کا سسٹم یہی ہے, جب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے نا تو اسے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں کرنی پڑتی. جو گورنمنٹ گرفتار کرتی ہے کھانا پینا بھی وہی دیتی ہے. جب خدا تمہیں بلاؤں میں گرفتار کرے نا تو اور بے فکر ہو جانا, چلو خدا لے کر تو آیا ہمیں, ہم ہی ادھر ادھر جا رہے تھے, اب ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, اب وہی سوچے گا. اب وہی وہ لے کر آیا, اپنے پاس لے کر آیا ہے. کہاں جا رہے ہو؟
تو بلاؤں میں مبتلا ہونا بھی ایک نعمت ہے. ہم نعمت کی بات کر رہے ہیں نا. اب وہ آج مجھے بتانا تھا یہ کون سی نعمت ہے جو تمام ہوئی ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, ہم نے آج اپنی نعمت تمام کر دی. اللہ اکبر. بلا بھی ایک نعمت ہے جو انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے. بس آخری بات, لیکن آپ کی صلوات کے بعد, میں آج تھوڑا سا دیر سے بیٹھا تھا, تھوڑا میرے خیال میں ابھی 1 ہی گھنٹہ ہوا ہے, بس 5 منٹ اور 5-6 منٹ اور. اگر زور سے صلوات پڑھیے گا تو 5-6 منٹ میں اتروں گا, دھیرے سے پڑھیے گا تو 10 منٹ میں اتروں گا. کچھ لوگوں نے دھیرے سے پڑھا, کچھ لوگوں نے زور سے. 5-6 منٹ ہی رہے گا انشاءاللہ. لوگوں نے علی کی نفرت دلوں میں ڈالنے کے لیے کام کیا ہے, پروپگنڈا کیا ہے. آج بھی کر رہے ہیں نا, آج بھی کر رہے ہیں. علی کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے آج بھی کام ہو رہا ہے بھائی صاحب. وہ امریکہ افغانستان سے گیا تو سارے اسلحے چھوڑ کر چلا گیا. یہ چھوڑ کے تھوڑی گیا, طالبان کو دے کر گیا ہے, چھوڑ کے تھوڑی گیا وہ. ہاں چھوڑ کے چلے. اتنے فیاض نہیں ہیں وہ, اتنے دل والے نہیں ہیں وہ. انہوں نے عراق میں بھی گرایا تھا. چھوڑیے اب اس بات کو اب کل کروں گا میں. عراق کی بات آ گئی, مجھے سیستانی صاحب یاد آ گئے. اور جب سیستانی صاحب یاد آ گئے, ولایت کا ذکر ہو رہا ہے. ہمارے یہاں یہ ولایت کا سلسلہ مرجعیت سے پہنچتا ہے, اخباریت سے نہیں پہنچتا. ولایت کا سلسلہ کس سے پہنچتا ہے؟ مرجعیت سے پہنچتا ہے, اخباریت سے نہیں پہنچتا. جس سلسلے کو آج میں بیان کر رہا تھا, میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں کہ غدیر, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پر ختم کر رہا ہوں. غدیر رسول کی سنت یہ ہے کہ شور شرابے کے ساتھ منائی جائے. اس کا ایک گوشہ میں کل بیان کروں گا, ایک گوشہ آج سن لیجیے. ہنگامے کے ساتھ, اعلان کے ساتھ. رسول اکرم کبھی خطبہ دینے سے پہلے بسم اللہ کہنے کے بعد, سلام کرنے کے بعد, خدا کی حمد کرنے کے بعد دائیں مڑتے ہیں. الا تسمعون, مجھے سن رہے ہو؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, ہاں سن رہے ہیں. پھر ادھر, مجھے سن رہے ہو؟ جی سن رہے ہیں. ایک بھی نہیں بول رہا کہ نہیں سن رہے ہیں, سب سن رہے تھے. پوزیشن ایسی تھی, چاروں طرف گھوم کے سب سے اقرار لیا. سن رہے ہو نا؟ ہنگامہ, شور, خاموشی سے نہیں. مدینے جا کے مت کہنا شور بہت تھا سنا نہیں. سب کو چپ بھی کرایا ہے, سب کو چپ کرایا ہے. ہنگامے کے ساتھ غدیر. اب ہنگامہ ایک اور بھی ہے, اس کو میں نے 2016 میں کہا تھا جب پہلی بار آپ کے یہاں آیا تھا. یہ بات میں نے 2016 میں کہی تھی, آن ریکارڈ ہے. 3 دن روک کے رکھا. کیوں روک کے رکھا؟ تاکہ ہنگامہ صرف یہاں نہ ہو, اپنے اپنے شہروں میں بھی ہنگامہ ہو. کیوں نہیں آئے, کیا ہو گیا بھائی؟ آج کا سسٹم تھوڑی ہے کہ موبائل پہ میسج کر دیا, ہاں بیٹھ گئے, سیلفی بھیج دی, آ رہے ہیں. آپ لوگ بلاتے ہیں تو مولانا پہنچ گئے ایئرپورٹ, ہر پل کی خبر ہے بھائی صاحب. جی وہ ایئرپورٹ کے باہر شافین کھڑے ہوئے ہیں اور فلانا کھڑے ہوئے ہیں. ارے کیا بات ہے یار, پہلے تو یہ سب کچھ ہوتا نہیں تھا. پہلے جتنے لوگ جاتے تھے ان کے جانے کا دن بھی فکس تھا اور آنے کا دن بھی فکس تھا. اس دن گئے, اس دن آ جائیں گے, اتنے دن کی مسافت ہے, فلاں شہر سے اتنا ٹائم, فلاں شہر سے اتنا ٹائم. میرا والا گھوڑے سے گیا ہے, اس دن آئے گا. میرا والا اونٹ سے گیا, اس دن آئے گا. میرا والا پیدل گیا, پیدل اتنے دن میں آئے گا. ہنگامہ 3 دن یہی رکو, کوئی نہیں جائے گا. جس کو پہنچنا تھا جمعے کو وہ پہنچا پیر کو, جوان پہنچنا تھا پیر ہو کے پہنچا ہے. 3 دن بعد سب کی حالت خراب, کہاں رک گئے تھے؟ ہنگامہ یہاں بھی ہونا ہے. غدیر ہنگامے کے ساتھ ہوتی ہے, غدیر خاموشی کے ساتھ نہیں ہوتی. اب جیسے ہی وہ پوچھیں گے کہاں رک گئے تھے, کہا رسول نے روکا تھا. کیوں؟ علی کو خلیفہ بنایا ہے. سب کو خبر پہنچے. جس وقت موجودہ دور کا دشمن
عراق پر حاوی ہوا۔ اس وقت آیت اللہ سیستانی کو ایک عارضہ ہوا، کسی بیماری میں آپریشن کرانا تھا، تو وہ عراق کے باہر کسی ملک میں گئے آپریشن کرانے کے لیے، چونکہ وہ کلیئر بھی نہیں تھا کہاں گئے تھے، خاموشی کے ساتھ گئے تھے۔ آیت اللہ سیستانی سے جو لوگ مل چکے ہیں وہ ان کی تواضع سے خوب باخبر ہیں کہ کتنے متواضع انسان ہیں، کتنے خاکسار انسان ہیں۔ ان کا گھر آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، فوٹوز میں دیکھا ہوگا۔ آپ کے گھر کی کارپیٹ اچھی ہوتی ہے، ان کے گھر کی کارپیٹ اچھی نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں اچھا صوفہ لگا ہوتا ہے، ان کے گھر میں اچھا سا صوفہ نہیں ہے، بڑا بوسیدہ پرانا، بہت ہی متواضع انسان، دنیا پرستی سے بالکل دور، نہ کوئی استقبال، نہ کوئی ہنگامہ، کچھ نہیں۔ لیکن گئے آپریشن کرانے۔ اس وقت پورا امریکہ، ایسے ہی تھوڑی میرے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں، عراق میں بھرا ہوا تھا۔ اب یہ جو ایئرپورٹ آئے تو آیت اللہ سیستانی جیسا متواضع انسان، جو کبھی بھی شور شراب ان سب سے بہت دور، بڑی خاموشی کے ساتھ گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے والے، ایئرپورٹ سے ہی کہہ دیا کہ میرے چاہنے والوں کو خبر کر دو کہ میں آ رہا ہوں۔ ارے یہ کیا، آپ تو یہ سب کرتے نہیں، آپ تو خاموشی کے ساتھ۔ کیا نہیں، سب کو خبر کرو، عراق میں، کربلا میں، ہر جگہ خبر کر دو کہ میں ایئرپورٹ پر آ رہا ہوں، لوگ استقبال کے لیے آئیں۔ بس جو خبر ہوئی ہے کہ صاحب کامیاب آپریشن ہو گیا اور سیستانی صاحب واپس آ رہے، ایک ہجوم لوگوں کا آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گیا۔ دیکھو، رسول بھی جانتا ہے ہنگامہ کب کب ہونا چاہیے، رسول کا نائب بھی جانتا ہے ہنگامہ کب کب ہونا چاہیے۔ لوگوں کو خبر کروا دی گئی، ایک ہجوم ایئرپورٹ پر آ گیا، اور امریکی پریشان، سیکورٹی ریزن اور فلاں ریزن، اور گاڑیاں اور ہارن اور فلانا ڈمکا، اور پورے تزک و احتشام کے ساتھ ایئرپورٹ سے ایک بڑے قافلے کے ساتھ سیستانی صاحب اپنے گھر پہنچے۔ مشیر خاص نے کان میں پوچھا، حضور سبب کیا تھا؟ آپ تو بہت متواضع ہیں، آپ تو بڑی تنہائی میں رہتے ہیں، آپ تو بڑا چھپ کے کام کرتے ہیں، اس ہنگامے کا سبب کیا تھا؟ کہا یہ جو طاغوت عراق کے اوپر سوار ہے نا، اس کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ عراق کو ہم چلا رہے ہیں۔ ہم نے یہ استقبال اس لیے کرایا تھا کہ آج بھی علی کا چاہنے والا مرجع کے پیچھے چلتا ہے، طاغوتوں کے پیچھے نہیں چلتا۔ آج بھی علی کا چاہنے والا مرجعیت کا فالوور ہے۔ سیستانی نے اپنا استقبال نہیں کرایا تھا، مرجعیت کا استقبال کرایا تھا، تاکہ طاغوت کو یہ بتا دے کہ تمہاری محنتیں بیکار جائیں گی، تمہیں کل ہی اعلان ولایت سے رسول نے مایوس کر دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا کفر کا مقدر کل بھی مایوسی تھا اور آج بھی مایوسی ہے، اور انشاءاللہ ظہور حضرت حجت تک اس کا مقدر مایوسی رہے گا، اور مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بار خدایا بحق محمد وآل محمد اس عید سعید غدیر کو ہمارے لیے نیک اور مبارک قرار دے۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد، اہل بیت کے گھر کا یہ جشن ہم سب کے دلوں کے سرور کا سبب بن جائے، ہم سب کی خوشحالی کا سبب بن جائے، ہم سب کی تبدیلی کا سبب بن جائے۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کی اس ناچیز کوشش کو قبول فرما، اس ذکر کو قبول فرما، اہل بیت کی سیرت سے آشنا فرما، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود جو حصہ زندگی کا گزر چکا ہے
اس حصے میں جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں آج ابھی اسی وقت علی کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما۔ ہماری عمر میں جتنا حصہ عمر کا باقی ہے اس میں عمل صالح کی توفیق علی کی محبت کے ساتھ ودعیت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد مریضوں کو شفا دے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو روزگار سے لگے ہیں انہیں ترقی عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں بحق علی ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ معبود تمام علماء، تمام مراجع، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ظہور حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم حضرت کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے حقیقی آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے